اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کیس کو ڈسکس کریں گے، جس لیڈنگ کیس کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ دوسرے الفاظ کے اندر اسے ججز کیس بھی کہا جاتا ہے۔ اب ججز کیس اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کیس کے لحاظ سے اس ٹائم جو قواعد و قوانین بنائے گئے وہ ججز کے لیے بنائے گئے اس قانون کے تحت، اس جو کیس ہے اس کے تحت، جس میں ایکٹنگ ججز، ایڈ ہوک ججز اور پرماننٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ اہم قواعد و قوانین بنائے گئے۔ تو چلتے ہیں اس کے فیکٹس کی طرف کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل تھیں۔ نمبر 1، اس کیس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اصول طے کیے تھے۔ اب اس میں اصول کس نے طے کیے؟ سپریم کورٹ نے۔ کن ججز کی تعیناتی کے حوالے سے؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس وقت ججز کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا ایک ریٹ پٹیشن کے تحت، جو کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کیس میں وہ اہم رولز بیان کیے گئے ہیں جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہیں اور اسی کیس میں طے کیے گئے تھے۔ اب ان اصولوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ چیف جسٹس اور باقی ججز کی سیٹ خالی ہو تو اپنے مقررہ وقت میں تو 30 دن کے اندر ان سیٹوں پر ججز کی تعیناتی ہو جانی چاہیے مستقل بنیاد پر۔ یعنی کہ جب ججز کی سیٹیں خالی ہوں اور ان کا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو ضروری ہے کہ 30 دن کے اندر اپوائنٹمنٹس دے دی جائیں۔ مقررہ وقت سے پہلے جج فوت ہو گیا ہو یا کوئی اور وجہ ہوئی ہو تو 90 دن کے اندر سیٹ پر ججز تعینات ہونے چاہیے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے یہ تھوڑا سا ایسی کنڈیشن ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے، یعنی کہ کسی جج کا انتقال ہو جانا یا کوئی ایسی صورتحال ہو جانی جس کی وجہ سے اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا، تو 90 دن کے اندر وہ سیٹ جو کہ حادثاتی طور پر خالی ہوئی ہے اس کے اوپر 90 دن کے اندر نئے جج کا تقرر کر لینا ضروری ہے۔ اگر عارضی بنیاد پر ججز چاہیے، عارضی بنیاد پر تو ججز چاہیے ہوتے ہیں، انہیں ہم ایڈ ہوک ججز کہتے ہیں۔ تو اگر عارضی بنیاد پر ججز چاہیے ہوں تو عارضی بنیاد پر ججز تعینات کیے جا سکتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج کسی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے سکے تو ہائی کورٹ کا موجودہ سینئر جج کو یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جس کی عمر 65 سال سے زائد نہ ہو اس کو سپریم کورٹ کا جج لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ یہاں پر چیز موجود ہے کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ کا کوئی جج لگانا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتے ہیں، کون کون سے ججز جو ہیں اس کی جگہ پر آ سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں عارضی بنیاد پر ججز کی تعداد زیادہ کرنی ہے تو چیف جسٹس صدر کی منظوری سے ایڈ ہوک ججز کو تعینات کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے سینئر جج جو سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل ہوں اور ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز جس کو 3 سال سے زائد کا عرصہ نہ ہوا ہو ریٹائرمنٹ کو، تو اس کو بھی جج لگایا جا سکتا ہے۔ اب مزید صورتحال بھی بتا دی گئی ہے کہ ان ججز کے علاوہ ان ججز کی طرف بھی غور کر کے ان کو جو ہے وہ سیٹ پور کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فیکٹ نمبر 3، اگر کسی کو عارضی طور پر ایکٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا ایکٹنگ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بنایا گیا ہے تو یہ ججز پالیسی بنانے، ججز کی تعیناتی کرنے میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو مختصر وقت کے لیے چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ پالیسی بنانا، باقی ججز کی تعیناتی کرنا ان کے لیے درست نہیں، کیونکہ یہ ہے ایڈ ہوک ججز، ایکٹنگ ججز ہیں یہ، تو ان کے لیے جو اہم کام جیسے کہ ججز کا پالیسی بنانا، پھر دیگر ججز کی تعیناتی کرنا، تو یہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کیا جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ اس طرح سے پالیسی سازی کرنے یا ججز کی اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ مفاد عامہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو سزا دینے کے طور پر۔ نمبر 5، ہائی کورٹ کے جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ اگر 2 سال سے کم عرصے کے لیے مفاد عامہ کے لیے تبادلہ کیا گیا ہے تو پھر مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ مستقل چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں 2 چیزیں تھیں،
اور تبادلے کے سلسلے میں بتائے گئے کہ اگر آپ نے تبادلہ کرنا بھی ہے تو کن کن لوگوں سے مشاورت ضروری ہے، اور اگر کتنا عرصہ ہوگا 2 سال سے کم کا عرصہ تو اس کے اندر مشاورت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ اگر مستقل چیف جسٹس پرماننٹ چیف جسٹس ہیں تو ان کا ہم تبادلہ نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 7، سپریم کورٹ کے موجودہ جج کو کسی ہائی کورٹ میں ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پر بھیجنا درست عمل نہیں، یہ قانونی طور پر بھی اور روایات کے طور پر بھی درست نہیں، کیونکہ آپ خود دیکھیے نا کہ ایک سپیریئر کورٹ کا جج نیچے آ کے اپنی ذمہ داری انجام دے یا کچھ اس طرح سے کرے، تو یہ ہوتا ہے کہ ججز لوور جگہ سے ہائی طرف جاتے ہیں، نہ کہ ہائر سے لوور کی طرف۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس سے کیا ایفیکٹ سامنے آئے، اس کے کیس کے جو آرڈرز تھے تو اس سے کیا ہمیں چیز سامنے آتی ہے یا اس نے ہماری ہسٹری پہ کیا ایفیکٹ ڈالے۔ اس کیس کے ذریعے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی، ان کے تبادلے سے متعلق قواعد و ضوابط طے کیے گئے، جس کی وجہ سے ملک میں ایک آزاد عدلیہ کا تشخص بحال ہوا، عدلیہ مضبوط ہوئی، نئے قواعد و ضوابط طے ہونے کے باعث اعلیٰ عدلیہ کی تقرری میں حائل پیچیدگیوں کا خاتمہ ہوا۔ اب اس لحاظ سے یہ امپورٹنس کا حامل ہے ہمارا کیس لا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ کویسچنز اگر آنے ہوں یا اس کی طرف فوکس کیا جائے تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے زیادہ کویسچن پوچھے جائیں، کیونکہ یہ ایک جوڈیشری کا جو ایک سٹرکچر ہے جس میں ایڈ ہاک ججز، ان کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ایکٹنگ ججز، پرماننٹ اپوائنٹمنٹس کس طرح سے ہوں گی، جو ان کی ٹرانسفرز ہیں وہ کس طرح سے کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اس میں سیٹ کی گئی تھیں، اس لیے بہت امپورٹنس کا حامل ہے اور اسے اچھے طریقے سے تیار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔